بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 0/0 عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ نوٹران نے گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھایا۔ یس، نوٹران نے سخت لہجے میں کہا۔ سر، علی رضا بول رہا ہوں، ہاشم کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ اغوا کر لیا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ پوری بات بتاؤ، نوٹران نے چونکتے ہوئے کہا۔ سر، میں اور ہاشم ایک کام سے مین مارکیٹ میں گئے تھے۔ واپسی پر ہاشم نے مجھے 9 روڈ پر کے پہلے چوک پر اتارا۔ اس کو چوک پر موجود ایک دکان پر ڈاکٹر لاکی کے کسی کام سے جانا تھا۔ سر، میں اتر کر ایک کیفے میں گیا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ ہاشم سے میں نے اپنے فلیٹ کی چابی لینی تھی۔ میں فوراً ہی باہر آیا تو جناب میں نے کیفے اسٹار کے عقب کی طرف اسے جاتے دیکھا۔ ابھی میں اسے آواز دینے ہی لگا تھا کہ سائڈ سے ایک کار اس کے قریب آ کر رکی، اور پھر 4 نقاب پوشوں نے اسے زبردستی پکڑ کر کار میں بٹھایا اور لے گئے۔ میں کیفے سے ہی فون کر رہا ہوں، علی رضا نے کہا۔ اوہ، وہ کار کیسی تھی؟ اس کے نمبر؟ نوٹران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یس سر، میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ اس کی نمبر پلیٹ پر بلو ریبن کا مخصوص نشان بنا ہوا تھا، علی رضا نے جواب دیا۔ بلو ریبن؟ ٹھیک ہے، تم اس کی کار لے جا کر گیراج میں کھڑی کر دو، میں دیکھتا ہوں، نوٹران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے میز پر پڑا ہوا انٹر کام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ رستم کو بھیجو میرے پاس، فوراً، نوٹران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے مڑ کر الماری سے بڑا میک اپ باکس اٹھا لیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک صحت مند اور بھرپور جسم کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا۔ رستم، ہاشم کو بلو ریبن کی کار میں اغوا کیا گیا ہے۔ بلو ریبن کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ تم تو شاید وہاں کام بھی کرتے رہے ہو، نوٹران نے تیز لہجے میں کہا۔ میں تو ابھی وہیں کام کرتا ہوں سر۔ بلو ریبن کا مالک ٹوڈی ہے، بڑا نامی گرامی گنڈا، لیکن وہ تو سر آج کل ملک سے باہر ہے۔ اس کی جگہ دلیر سنگھ نے سنبھالی ہوئی ہے۔ وہ شاید کافرستان سیکرٹ سروس سے بھی خفیہ طور پر متعلق ہے، رستم نے جواب دیا۔ کافرستان سیکرٹ سروس؟ اوہ، اب میں سمجھ گیا، تو یہ ساری کارروائی شاگل کی ہوگی۔ ہاشم چونکہ ڈاکٹر لاکی کا اسسٹنٹ ہے، اس لیے اسے براہ راست سامنے آنے کی بجائے اس بار بلو ریبن کو آگے کیا ہے۔ ہاشم کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ نوٹران نے پوچھا۔ بلو ریبن کے نیچے ایک ہال نما تہ خانہ ہے، وہ لازماً اسے وہاں پر لے گئے ہوں گے، رستم نے جواب دیا۔ تو مجھے وہاں کسی خفیہ راستے سے لے کر جا سکتے ہو؟ زیادہ بھیڑ بھاڑ سے ہو سکتا ہے وہ ہاشم کو نقصان نہ پہنچا دیں، نوٹران نے کہا۔ بالکل جناب، ایک خفیہ راستہ ایسا ہے جس کے متعلق شاید دلیر سنگھ کو بھی علم نہ ہو، رستم نے کہا۔ اوکے، تم میک اپ کر لو، لیکن جلدی، تاکہ بعد میں تم پر کوئی حرف نہ آئے، اور باہر کار میں بیٹھ جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں، نوٹران نے کہا، اور میک اپ باکس اٹھا کر تقریباً دوڑتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد جب وہ باہر آیا تو وہ ایک عام سے گنڈے کے میک اپ میں تھا۔ اس کے جسم پر لباس بھی گنڈوں جیسا ہی تھا۔ اس نے الماری سے 2 مخصوص قسم کے پستول نکال کر جیبوں میں ڈالے اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار تک پہنچ چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر رستم موجود تھا، اس نے بھی ریڈی میڈ میک اپ کیا ہوا تھا اور لباس بھی بدل چکا تھا۔ چلو جلدی کرو، نوٹران نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور رستم نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ وہ اسے پہلے ہی موڑ چکا تھا، اس لیے چند لمحوں بعد ہی وہ پھاٹک سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ رستم انتہائی تیز رفتاری سے کار چلا رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بلو ریبن کلب والی سڑک پر پہنچ گیا۔ اس نے کار ذرا آگے جا کر ایک کمرشل بلڈنگ کے عقب میں روک دی۔ آئیے سر، رستم نے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور نوٹران سر ہلاتا ہوا نیچے اتر آیا۔ ادھر سر، عقبی گلی میں ایک سرنگ کا دروازہ ہے، یہ سرنگ سیدھی اس تہ خانے میں جاتی ہے، اسے استعمال نہیں کیا جاتا، خاص موقعوں کے لیے ہے، رستم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ عقبی لیکن ویران گلی میں سے ہوتے ہوئے ایک پرانے دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ دروازہ لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اندر سے بند تھا۔ رستم نے اس کی چوکھٹ کے نیچے بنے ہوئے خلا میں جھک کر ہاتھ ڈالا، اور چند لمحوں بعد کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اندر سے چٹکنی کھل گئی۔ رستم اٹھ کھڑا ہوا، دروازے کو دھکیلنے سے وہ کھل گیا تھا۔ اندر سے چٹکنی صرف نیچے کی طرف سے ہی لگی ہوئی تھی۔ یہ ایک پتلی سی سرنگ تھی جو گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی۔ رستم اور نوٹران اس میں داخل ہوئے اور تیز لیکن محتاط قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ سرنگ کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا۔ یہ دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ نوٹران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ کیبن کے باتھ روم میں، رستم نے جواب دیا، اور نوٹران نے سر ہلا دیا۔ رستم نے اس دروازے کی چوکھٹ کے اوپر والے حصے میں بنے ہوئے سوراخ میں ہاتھ ڈالا
اور ایک بار پھر کھٹاک کی ہلکی سی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ نوٹران اور رستم بڑے محتاط انداز میں اندر داخل ہوئے۔ یہ واقعی ایک بڑا سا باتھ روم تھا اور دروازے کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا۔ باتھ روم کا دوسرا دروازہ بند نہ تھا۔ نوٹران ہاتھ میں پستول پکڑے دبے قدموں باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں باہر جا رہا ہوں ٹنکر، تم اس آدمی کا خیال رکھنا، چیف باس بس پہنچنے والے ہیں، میں نے انہیں فون کر دیا ہے، اس لیے میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ ایک بھاری آواز ہال سے سنائی دی۔ ٹھیک ہے باس، میں اس کا خیال رکھتا ہوں، یہ ویسے بھی بچ کر کہاں جا سکتا ہے۔ ایک دوسری کرخت آواز سنائی دی اور پھر قدموں کی آواز دور ہوتی سنائی دی۔ تم لوگ کون ہو اور مجھے کیوں پکڑ کر لائے ہو؟ ہاشم کی آواز سنائی دی۔ ابھی پتہ لگ جائے گا بیٹے، ابھی تمہاری ہڈیاں بوٹیاں علیحدہ ہوں گی تو سب کچھ پتہ چل جائے گا، ٹنکر کی طنزیہ آواز سنائی دی اور نوٹران نے دروازہ کھول کر دوسری طرف قدم رکھ دیا۔ یہ واقعی ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس کے ایک ستون کے ساتھ رسیوں سے ہاشم بندھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک کرسی پر ایک لمبے قد کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ لازماً ٹنکر تھا۔ باتھ روم کی طرف اس کی پشت تھی۔ اندر داخل ہوتے نوٹران نے پستول والا ہاتھ اٹھایا اور دوسرے لمحے کھٹک کی تیز آواز کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے ٹنکر کی کھوپڑی ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر فرش پر بکھر گئی۔ اس بیچارے کو مڑ کر دیکھنے کی بھی مہلت نہ ملی تھی۔ ہال میں اور کوئی آدمی نہ تھا۔ آپ کون ہیں؟ ہاشم نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ رستم، جلدی کرو، ہاشم کو کھول کر لے آؤ، جلدی، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے، نوٹران نے اصل لہجے میں کہا۔ تو ہاشم کے چہرے پر اطمینان کی جھلکیاں نمودار ہو گئیں۔ رستم بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جلدی سے خنجر کی مدد سے ہاشم کی رسیاں کاٹ دیں اور پھر وہ تینوں بھاگتے ہوئے باتھ روم سے ہو کر سرنگ میں آئے۔ رستم نے اسی طرح دروازہ بند کر کے چوکھٹ میں ہاتھ ڈال کر دروازے کی چٹکنی دوسری طرف سے چڑھائی اور پھر نوٹران اور ہاشم کے پیچھے بھاگتا ہوا وہ بیرونی دروازہ پار کر کے اگبی گلی میں آ گیا۔ اس نے وہاں بھی دروازہ اسی طرح نچلی چوکھٹ کے نیچے ہاتھ ڈال کر اندر سے بند کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کار تک پہنچ گئے۔ تم دونوں ٹیکسی میں جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آؤں گا۔ اور سنو ہاشم، اب شاگل تمہارے پیچھے پاگلوں کی طرح لگ جائے گا، اس لیے زیر زمین رہنا ہے، نوٹران نے ان دونوں سے کہا اور پھر کار بڑھاتا وہ بلو ریبن کے سامنے کی رخ کی طرف آنے لگا۔ وہ اب سوچا تھا کہ شاگل کے کسی خفیہ اور بڑے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کا بدلہ شاگل سے پورا کرے۔ ابھی کار بلو ریبن سے کچھ دور تھی کہ اسے بلو ریبن کے عین سامنے ایک سبز رنگ کی کار کو رکتے ہوئے دیکھا۔ کار میں سے شاگل نیچے اترا، اس کے ساتھ دو مسلح باڈی گارڈ بھی موجود تھے۔ جیسے ہی وہ کار سے اترا، برآمدے میں کھڑا ایک لمبا ترنگا نوجوان تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ شاگل کا ایک باڈی گارڈ وہیں کار کے قریب ہی رک گیا تھا، جبکہ دوسرا شاگل کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ وہ بڑے چوکنے انداز میں چل رہا تھا۔ نوٹران نے کار وہیں دور ہی ایک سائڈ پر روک دی۔ شاگل اب بلو ریبن کے اندر چلا گیا تھا۔ نوٹران جانتا تھا کہ شاگل ابھی پاگل کتے کی طرح اپنے آپ کو کاٹتا ہوا باہر آئے گا اور پھر غصے کی شدت میں اسے تعاقب وغیرہ سب کچھ بھول جائے گا، اور وہی ہوا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب شاگل واپس آیا تو دور سے ہی اس کا بگڑا ہوا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ باڈی گارڈ اب اس کے پیچھے کافی دور چل رہا تھا۔ اس کا انداز سہما ہوا تھا۔ نوٹران کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ لمبا ترنگا آدمی اس کے ساتھ نہ تھا۔ شاگل کار میں بیٹھا، وہ خود کار ڈرائیو کر رہا تھا اور دوسرے لمحے کار کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح جھٹکا کھا کر آگے بڑھی اور بجلی کی سی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی اسی طرف آئی جدھر نوٹران کار لیے موجود تھا۔ شاگل کی کار آگے بڑھ جانے کے بعد نوٹران نے کار موڑی اور پھر اسے تعاقب میں ڈال دیا۔ وہ انتہائی محتاط انداز میں تعاقب کر رہا تھا۔ شاگل آندھی اور طوفان کی طرح کار اڑائے لیے جا رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد کار نٹال کالونی میں داخل ہو گئی۔ تو نٹال کالونی میں شاگل نے خفیہ ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے، نوٹران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے شاگل کے سرکاری دفتر کا تو علم تھا، لیکن اس کے کسی خفیہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں باوجود تلاش کے اسے علم نہ ہو سکا تھا، کیونکہ شاگل انتہائی محتاط رہنے کا عادی تھا۔ یہ تو شاید آج موقع ہی ایسا بن گیا تھا کہ اس نے کسی تعاقب وغیرہ کی پرواہ نہ کی تھی، اور نوٹران کو بھی ایسے ہی کسی موقع کی تلاش تھی۔ نٹال کالونی کی ایک بڑی سی کوٹھی کے گیٹ پر شاگل کی کار رک گئی۔ نوٹران، جو کہ کافی فاصلے پر تھا، نے ایک بڑے درخت کی اوٹ میں کار روک دی، اور جب شاگل کی کار کوٹھی کے اندر چلی گئی تو نوٹران کار سے اترا۔ اسے ساتھ والی سیٹ کے نیچے سے ایک بیگ گھسیٹ کر باہر نکالا اور اسے پشت پر اس طرح باندھ لیا جیسے سیاح بیگ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ تیز قدم اٹھاتا سڑک کراس کر کے سامنے والی گلی میں داخل ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ شاگل نے اس ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کے لیے انتہائی جدید اور
بھرپور انتظامات کر رکھے ہوں گے، لیکن نوٹران سے حفاظتی انتظامات کی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ مختلف گلیوں سے گھومتا ہوا وہ تھوڑی دیر بعد اس کوٹھی کے عقب میں پہنچ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی گلی تھی اور ویران پڑی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں کھڑے ہو کر نوٹران کوٹھی کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ کوٹھی کی دیواریں بہت اونچی تھیں اور دیواروں پر الیکٹرو راڈنگ کیمپ بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کسی طرح بھی دیوار کو کراس نہیں کر سکتا۔ اگبی طرف کوئی دروازہ بھی موجود نہ تھا۔ بظاہر ہر لحاظ سے کوٹھی کو ناقابل عبور بنا دیا گیا تھا، لیکن نوٹران نے ہمت نہ ہاری۔ وہ بغور جائزہ لیتا رہا اور پھر چند لمحوں بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگنے لگی۔ وہ ان انتظامات کی ایک کمزوری کو بھانپ گیا تھا۔ سائیڈ والی کوٹھی کے اگبی طرف اونچے اونچے درخت تھے اور ان میں سے ایک پرانے درخت کا موٹا سا تنا قدرے شاگل کے ہیڈ کوارٹر کی دیوار کی طرف جھکا ہوا تھا۔ گو کہ اس تنے سے کوٹھی کی اصل عمارت کا چھت کا فاصلہ تقریباً 10 فٹ تھا، لیکن یہ فاصلہ عبور کیا جا سکتا تھا۔ نوٹران تیز تیز قدم اٹھاتا سائیڈ کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی دیوار عام دیواروں جیسی بلندی کی تھی، اس لیے نوٹران کو اسے پار کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اسے اچھل کر دیوار پر دونوں ہاتھ جمائے اور دوسرے لمحے اس کا جسم بازوؤں پر اٹھتا ہوا دیوار پر پہنچ گیا۔ اگبی طرف بے ترتیب اور گھنا سا باغیچہ تھا۔ اس وقت وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ نوٹران آہستہ سے اندر کو کودا۔ وہ چند لمحے تو باڑ کے پیچھے دبکا رہا، لیکن جب کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو وہ آہستہ سے اٹھا اور اس درخت کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کا تنا سائڈ پر جھکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندروں کی طرح درخت پر چڑھتا گیا۔ اس جھکے ہوئے تنے پر پہنچ کر وہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف کھسکنے لگا۔ چونکہ شام خاصی پڑ چکی تھی لیکن ابھی بتیاں روشن نہ ہوئی تھیں، اس لیے ملگجی سا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ تنے پر کافی آگے پہنچ جانے کے بعد جب نوٹران نے محسوس کیا کہ مزید آگے جانے سے تنا ٹوٹ بھی سکتا ہے تو وہ وہیں رک گیا۔ اس نے دونوں ٹانگیں تنے کے گرد پھنسائیں اور پھر پشت پر بندھے ہوئے بیگ میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک لمبے سے رسے والا ریوالور نکالا۔ اس نے ریوالور کی نال کا رخ ہیڈ کوارٹر کی چھت کے کنارے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ہاتھ کو زوردار جھٹکا لگا، لیکن اس نے ہاتھ کو مضبوطی سے قابو میں کر رکھا تھا۔ کھڑک کی آواز کے ساتھ ہی ریوالور میں سے ایک پتلی سی رسی نکل کر اڑتی ہوئی سیدھی ہیڈ کوارٹر کی چھت کے کنارے سے ٹکرائی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ تن گئی۔ تار کے سرے پر لگا ہوا مخصوص انداز کا چھوٹا سا آنکڑا کسی رخنے میں پھنس چکا تھا۔ نوٹران نے ریوالور کی سائڈ پر ایک بٹن دبایا تو سائڈ سے بھی تار کا ایک گچھا سا نکل آیا۔ اس نے اس گچھے کی مدد سے ریوالور کو تنے کے ساتھ انتہائی مہارت اور مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا۔ اب وہ باریک سی تار بڑی سختی سے تنی ہوئی تھی۔ اس کی مضبوطی کا اندازہ کر لینے کے بعد نوٹران نے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور دو مخصوص انداز کے دستانے نکالے اور انہیں ہاتھوں پر چڑھا کر آستینوں پر انہیں کلپ کر دیا۔ ان میں سے ایک دستانے کے درمیان ایک چھوٹا سا ہک لگا ہوا تھا۔ نوٹران نے ہک کھول کر تار کو اس ہک کے اندر ڈال کر اس کا سائڈ پیچ گھما دیا۔ اب ہک کھل نہ سکتا تھا۔ دوسرا ہاتھ اس نے تار پر رکھا اور پھر وہ تنے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے جھٹکا دے کر تار کی مضبوطی کا اندازہ لگایا۔ دوسرے لمحے اس نے جسم کو فضا میں چھوڑ دیا۔ کیونکہ تنا چھت سے قدرے اونچا تھا، اس لیے اس کا جسم تیزی سے تنی ہوئی تار سے لٹکتا چھت کی طرف کھسکتا چلا گیا۔ وہ ساتھ ساتھ اپنے جسم کو جھکولا بھی دے رہا تھا۔ تھوڑی سی کوشش سے وہ چھت کے کنارے پہنچ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ کنارے پر ڈالا اور پھر جھکولا دے کر اسے جسم کو لہراتے ہوئے چھت کے اوپر پھینک دیا۔ البتہ اس کا تار والا ہاتھ ابھی تک تار میں ہی جکڑا ہوا تھا۔ چھت پر لیٹ کر اس نے دستانے کا کلپ کھولا اور دستانے کو وہیں منڈیر پر ہی تار سے باندھا چھوڑ کر وہ تیزی سے اٹھا اور چھت کے کنارے کے ساتھ ساتھ گھسکتا ہوا سیڑھیوں کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے لبوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ وہ شاگل کے تمام حفاظتی انتظامات کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سیڑھیوں کا دروازہ اس کی توقع کے مطابق کھلا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ یہ عمارت 2 منزلہ تھی۔ پہلی منزل کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا، لیکن یہاں کسی آدمی کی کوئی آواز نہ تھی۔ اوپر والا حصہ شاید زیادہ استعمال نہ ہوتا تھا۔ نوٹران جانتا تھا کہ ایسے ہیڈ کوارٹر میں زیادہ تر تہخانے استعمال کیے جاتے ہیں یا پھر گراؤنڈ فلور پر آدمی ہوتے ہیں، اس لیے چند لمحے رکنے کے بعد وہ پہلی منزل کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ ابھی وہ چندی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اسے نیچے سے آدمیوں کے بولنے کی تیز آوازیں سنائی دی۔ نوٹران رک گیا۔ وہ چند لمحے آہٹ لیتا رہا۔ سیڑھیاں شاید برآمدے میں اترتی تھیں اور برآمدے میں ہی کچھ افراد موجود تھے۔ نوٹران بڑے محتاط انداز میں سیڑھیاں اترنے لگا اور پھر چند لمحوں بعد وہ برآمدے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو برآمدے میں اسے 2 آدمی کھڑے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ وہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹہل بھی رہے تھے۔
نوٹران ان کی حرکات چیک کرتا رہا۔ اسی لمحے کسی راہداری سے ایک اور آدمی نمودار ہوا اور دونوں چونک کر سیدھے ہو گئے، اور نوٹران نے ایک طویل سانس لیا کیونکہ نمودار ہونے والا شاگل تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا برآمدہ کراس کر کے پورچ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چونکہ پورچ اور باقی حصہ نوٹران کو یہاں سے نظر نہ آ رہا تھا، اس لیے نوٹران نے اس کی صرف برآمدہ کراس کرتے ہوئے صرف ایک جھلک دیکھی تھی۔ البتہ چند لمحوں بعد ایک کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، اور پھر یہ آواز دور ہوتی گئی۔ اس کے بعد دور سے پھاٹک کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز اس کے حساس کانوں میں پڑی۔ نوٹران سمجھ گیا کہ شاگل کار میں بیٹھ کر کہیں چلا گیا ہے۔ بہرحال اس کا ہیڈ کوارٹر تو اپنی جگہ پر موجود تھا، اور اس کا مقصد شاگل کو ختم کرنا تھا بھی نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شاگل پر حملے کی صورت میں پورے ملک کی ایجنسیاں حرکت میں آ جائیں گی، اور پھر ان کے لیے کام کرنا بھی عذاب بن جائے گا۔ شاگل کے جانے کے بعد دونوں مسلح افراد تیزی سے چلتے ہوئے کسی راہداری میں غائب ہو گئے۔ نوٹران تیزی سے سیڑھیاں اترا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا برآمدہ کراس کر کے باہر لوٹ آیا، لیکن لان میں سیدھا جانے کی بجائے وہ بھاگتا ہوا سائڈ کی گلی میں گھس گیا۔ اس طرف دیوار سپاٹ تھی، البتہ ایئر کنڈیشن جگہ جگہ، لیکن کافی بلندی پر نصب تھے۔ البتہ دیوار کی جڑ میں باریک باریک سوراخ تھے جن میں سے روشنی کی کرنیں باہر نکل رہی تھیں۔ نوٹران سمجھ گیا کہ یہ تہخانوں میں تازہ ہوا پہنچانے کی سوراخ ہیں۔ وہ دیواروں کی جڑ سے ذرا ہٹ کر زمین پر لیٹ گیا۔ اس نے جلدی سے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک چھوٹی سی شفاف رنگ کی ڈبیا نکالی۔ اس ڈبیا کی سائڈ کو جب اس نے مخصوص انداز میں دبایا تو درمیان سے کھل گئی۔ اندر ایک سیاہ رنگ کا بٹن تھا جس پر سفید رنگ کے نقطے تھے۔ یہ سائز میں اتنا بڑا تھا جتنا اوور کوٹ کا بٹن ہوتا ہے۔ اس نے اس کے درمیان انگوٹھا رکھا اور پھر اسے مخصوص انداز میں دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا۔ تقریباً 2-3 منٹ تک وہ انگوٹھے کو اسی طرح گھماتا رہا۔ پھر اس نے انگوٹھا ہٹایا اور بٹن کو دیوار کی جڑ میں موجود سوراخ کے بالکل کنارے پر رکھا۔ بٹن پھنس کر اندر جا سکتا تھا۔ اس نے بٹن کے کنارے پر انگلی رکھی اور پھر انگلی کو زور سے جھٹکا دیا تو بٹن اندر چلا گیا۔ بٹن اندر پھینک کر نوٹران بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا واپس برآمدے کے کونے میں آیا۔ لان خالی پڑا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا برآمدے کے کونے میں پہنچا۔ برآمدہ بھی خالی تھا۔ شاید حفاظتی انتظامات کی وجہ سے ہر شخص پوری طرح مطمئن تھا کہ اندر ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ بے پرواہ تھے۔ برآمدہ کراس کر کے نوٹران سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ وہ پنجوں کے بل اوپر چڑھ آیا تھا اور انتہائی محتاط تھا، لیکن وہ چھت پر پہنچ گیا اور اس کا ٹکراؤ کسی آدمی سے نہ ہوا۔ نوٹران جانتا تھا کہ حفاظتی انتظامات صرف چار دیواری کے گرد ہی رکھے گئے ہوں گے۔ چھت پر پہنچ کر وہ دوبارہ اسی منڈیر کے کونے پر پہنچ گیا جہاں تار والا آنکڑا اور اس کے ساتھ دستانہ ابھی تک موجود تھا۔ نوٹران نے جلدی سے دستانہ ہاتھ میں پہنا اور اسے کلپ کیا اور پھر اپنے جسم کو باہر کے رخ اچھال دیا۔ وہ مسلسل جسم کو ہچکولے دیتا اور آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ بخیر و عافیت درخت کے تنے پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تنے کے گرد ٹانگیں پھنسائیں اور پھر دستانے کا ہتھیلی والا ہک کھول کر اس نے دونوں دستانے اتار کر بیگ میں ڈال لیے، اور اس کے بعد اس نے ریوالور کو تنے سے کھولنا شروع کر دیا۔ جس تنے سے اس نے ریوالور باندھا وہ اس کے سر سے خاصا اونچا تھا، اس لیے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے کھول رہا تھا۔ ریوالور تنے سے علیحدہ کر کے اسے سائیڈ کا بٹن دبایا تو تار کا سائیڈ گچھا سر کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی اندر چلا گیا۔ نوٹران نے ریوالور کے دستے کی پشت پر موجود بٹن کو پریس کیا اور پھر جیسے ہی اس نے ٹریگر دبایا اس کے ہاتھ کو پہلے سے زیادہ زوردار جھٹکا لگا، اور اس تار نے بھی زور سے جھٹکا کھایا، اور پھر سر کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہ تار بجلی کی سی تیزی سے سمٹ کر واپس ریوالور میں غائب ہو گئی۔ نوٹران نے مسکراتے ہوئے ریوالور واپس بیگ میں ڈالا اور پھر اس نے درخت سے واپس اترنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ دیوار کراس کر کے اگبی گلی میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے کلائی پر گھڑی پر وقت دیکھا تو اسے اس سارے عمل میں تقریباً صرف 35 منٹ لگے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس گلیوں میں سے ہوتا ہوا واپس اپنی کار تک پہنچ گیا۔ اسے بیک سیٹ کے نیچے رکھا اور کار کو آگے بڑھا دیا۔ اب وہ اطمینان سے کار چلاتا ہوا کوٹھی کے گیٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ گیٹ پر کسی پروفیسر ارجن داس کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی اور اس کے نیچے ڈگریوں کی لمبی سی قطار تھی۔ نوٹران نے مسکراتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ تقریباً اگلے چوک کے قریب پہنچ کر اس نے کار ایک پبلک بوتھ کے باہر روکی اور اتر کر بوتھ کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر انکوائری کے نمبر پریس کیے۔ یس انکوائری، چند لمحوں بعد ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پروفیسر ارجن داس کی رہائش گاہ ہے نٹال کالونی میں،
اس کا نمبر چاہیے، نوٹران نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ 11003 دوسری طرف سے کہا گیا، اور نوٹران نے مسکراتے ہوئے کریڈل دبایا اور پھر جیب سے سکے نکال کر اس نے مشین میں ڈالے۔ مخصوص بل جلد اٹھنے پر اس نے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اسے پوری توقع تھی کہ شاگل نے نیم پلیٹ باہر لگائی ہے تو لازماً ایک فون بھی اس نام پر موجود ہوگا۔ یس، دوسری طرف سے ریسیور اٹھاتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ پروفیسر ارجن داس، نوٹران نے کہا۔ ہاں، میں پروفیسر بول رہا ہوں، کون صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ میں پاکیشیا کا علی عمران بول رہا ہوں۔ کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کو بتا دیجیے گا کہ میں کافرستان میں آ گیا ہوں اور اپنے آنے کی پہلی نشانی تمہاری کوٹھی کو بموں سے اڑانا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد میں تمہاری کوٹھی پر حملہ کروں گا۔ شاگل کو کہنا کہ آ کر میرے حملے کو روک سکے تو روک لے، نوٹران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور انتہائی تیزی سے باہر نکل کر جلدی میں کار میں بیٹھا اور اسے کار انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ لازماً یہ پبلک فون بوتھ چیک کر کے اس پر چڑھ دوڑیں گے، اس لیے وہ جلد از جلد یہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ اسے جان بوجھ کر آدھے گھنٹے کا وقت دیا تھا تاکہ شاگل تک اس کی اطلاع پہنچ جائے، اور پھر اسے حملے کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ شاگل کی توجہ اندر کی تلاشی پر نہ جائے۔ وہ ممکنہ حملے سے بچاؤ کے طریقوں پر ہی زور دیتا رہے گا۔ کار دوڑاتا ہوا وہ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے میک اپ تبدیل کیا اور پھر الماری کے خفیہ خانے سے ایک چھوٹا سا ڈبہ باہر نکالا جس پر سرخ رنگ کا بٹن تھا۔ اسے ڈبہ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور پھر دوسری کار لے کر وہ دوبارہ نٹال کالونی کی طرف چل پڑا۔ نٹال کالونی کے پہلے چوک پر اسے بڑے اطمینان سے کار روکی اور اتر کر اندر کیفے میں چلا گیا۔ ابھی دیے ہوئے وقت میں سے صرف 15 منٹ گزرے تھے۔ کیفے میں چائے پینے کے بعد وہ اطمینان سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ تقریباً 20 کے قریب بڑی بڑی گاڑیاں مسلح افراد سے بھری ہوئی کوٹھی کی طرف جا رہی تھیں۔ کوٹھی چونکہ یہاں سے کافی دور تھی اس لیے یہاں کوئی گاڑی یا پہرا موجود نہ تھا۔ نوٹران خاموش کھڑا رہا۔ وہ تصور میں شاگل کی حالت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس وقت وہ پاگلوں کی سی حرکتیں کر رہا تھا اور اس قدر مسلح افراد منگوانے سے اس کا پاگل پن ظاہر تھا، جیسے عمران نے باقاعدہ فوج جلا کر حملہ کرنا ہو۔ اسے معلوم تھا کہ ارد گرد کی کوٹھیوں والوں کی بھی شامت آئی ہوگی اور وہاں بھی مسلح افراد پھیلے ہوئے ہوں گے۔ یہاں سے کوٹھی کی صرف گنبد نما ٹینکی ہی نظر آتی تھی۔ نوٹران نے گھڑی دیکھی۔ دیے ہوئے وقت میں سے اب صرف 4 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ ایسا ایسا قدم اٹھاتا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس بٹن کے اندر موجود انتہائی طاقتور ڈسٹرکشن وائرلیس بم کی رینج کا علم تھا۔ یہ رینج صرف 5 کلومیٹر تھی، اس لیے وہ اس سے زیادہ دور نہ جانا چاہتا تھا، اور یہاں سے تو کوٹھی صرف آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگی۔ چوک سے کافی آگے بڑھ آنے کے بعد جب اسے کار شہر والی سڑک پر مڑی تو آگے سگنل بند ہونے کی وجہ سے اس نے کار روک دی۔ اب سیکنڈ کی سوئی آخری دائرہ پورا کر رہی تھی۔ نوٹران نے جیب سے وہ ڈبہ نکالا اور اس کی سائڈ پر لگا ہوا بٹن پریس کیا۔ دوسرے لمحے سرخ رنگ کے بٹن کے اوپر ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ وائرلیس نہ صرف ورکنگ آرڈر میں تھا بلکہ رینج میں بھی تھا۔ سوئی اب آخری ہندسے پر پہنچنے والی تھی۔ ادھر اشارہ بھی نکلنے والا تھا۔ نوٹران نے ہارن بھیجتے ہوئے سرخ رنگ کے بٹن کو پریس کیا۔ دوسرے لمحے سرخ رنگ کا جلتا بجھتا نقطہ بجھ گیا۔ اسی لمحے اشارہ کھل گیا اور نوٹران نے ڈبہ نیچے ڈال کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ ابھی کار کے ٹائروں سے ایک ہی چکر لیا ہوگا کہ دور سے انتہائی ہولناک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور پھر اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا کہ ٹریفک بے اختیار تتر بتر ہو گئی اور نوٹران کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ لیکن اس نے کار کو سنبھال کر تیزی سے ایکسیڈنٹ بچایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ باقی کار والوں کے چہروں پر تو خوف و ہراس صاف نمایاں نظر آ رہا تھا، لیکن نوٹران مطمئن تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کا بھرپور انتقام لے لیا تھا بلکہ ذہنی طور پر شاگل کو بھی الجھا دیا تھا۔ اب شاگل پاگلوں کی طرح سارے شہر میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرنے کے لیے ٹکرے مارتا پھرے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔